نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس سلسلے کو مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قیامت تک آنے والی انسانیت آپ کے فیوزات سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ تاہم انسانیت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا، ان کو وہ یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور آپ کے تربیت یافتہ تھے، اور اس طبقے کو پھر دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام وہ قدسی شخصیات تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی رشتہ تھا، اور اہل بیت وہ سعادت مند لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے کے شرف سے شرف یاب تھے، اور جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے اور ایک مربی کے تربیت یافتہ تھے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان دونوں طبقات میں ایک عجیب یکسانیت اور موافقت رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا احادیث نبویہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضرات اہل بیت کو جن اعزازات سے معزز فرمایا ہے، انہی اعزازات کے ساتھ ملتے جلتے اعزازات حضرات صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے تطہیر کی بشارت سنائی گئی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ اگر تطہیر کی بشارت یا شرف اہل بیت کو حاصل ہے تو وہی شرف اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ وابستگی اور تعلق کو ہدایت کا باعث قرار دیا ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما دمتم متمسکین بہما کتاب اللہ و عطرتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اولاد، میرے اہل بیت۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہدایت کا باعث قرار دیا ہے، اور دوسری جانب حضرات صحابہ کرام کے پیروی اور اقتداء بھی منزل مقصود پہ پہنچنے کا باعث بتایا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان دو حضرات کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری جانب حضرات صحابہ کرام سے محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت قرار دی گئی ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اہل بیت میں سے حضرات حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، تو صحابہ کرام میں سے حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو حضرات کو جنت میں اہل جنت میں پکی عمر کے لوگوں کا سردار قرار دیا ہے، سیدہ کہولہ اہل الجنہ۔ اگر اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا تو حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اگر اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خواتین کی سردار قرار دیا ہے تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کا چراغ قرار دیا ہے۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا کہ آپ آگے بڑھیں، فتح آپ کو نصیب ہوگی، آگے بڑھیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑائے، تیر پکڑاتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو آپ پر میرا باپ میری ماں قربان ہو۔ اس قدر اعزاز اور شرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا تفدیہ فرما رہے ہیں، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو، ارم یا سعد، سعد تیر پھینکو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزازات عطا فرمائے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو بھی انہی اعزازات سے سرفراز فرمایا، اور یہ وہ دو طبقات تھے جن کے درمیان باہمی الفت اور محبت، حسن سلوک اور رواداری نہ صرف یہ کہ تاریخ کے اوراق میں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے بلکہ قرآن مجید کے اوراق بھی اسی بات پر گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی حضرات کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہی دو طبقات ہی تو تھے، یا اہل بیت تھے یا صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، باہمی مودت اور الفت رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ ان دو طبقات کے درمیان بعد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، دوری نہیں تھی، عداوت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے الفت اور مودت سے بھر دیا تھا۔ اب جب قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے تو پھر
تاریخ کے مسخ شدہ حقائق کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ ان حضرات کے درمیان دوری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، عداوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ اپنی بدبختی اور شقاوت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید اور تقویت کا کام کیا ہے اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ۔ اللہ نے خود بھی مدد فرمائی، آپ کو تقویت عطا فرمائی، مؤمنین کے ذریعے آپ کو تقویت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ اس وقت مؤمنین کا مصداق کون لوگ تھے؟ اس وقت مؤمنین کا مصداق یا تو صحابہ تھے یا اہل بیت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ دو طبقات ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت رکھنے والے تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بندہ اگر ان کی عملی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کی وہ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا كان يمر على عمر وعثمان وهما راکبان الا نزل، جب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے قریب سے گزر رہے ہوتے تھے یا حضرت عثمان کے قریب سے گزر رہے ہوتے تھے اور یہ دونوں حضرات سواری پر سوار ہوتے تھے، الا نزلہ، یہ دونوں حضرات سواری سے اتر جاتے تھے، حتی یجوز عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر جاتے تھے، وہما یقول عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں حضرات کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ رسول اللہ کے چچا سامنے سے آ رہے ہوتے تھے، یہ سواری سے اتر جاتے تھے، احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر جاتے تھے، پھر یہ دونوں حضرات روانہ ہوتے تھے۔ اس قدر تعظیم اور احترام اہل بیت کا یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور ابن جریر طبری نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، رکب زید بن ثابت علی فرسہ فاخذ عبداللہ بن عباس برکابہ، زید بن ثابت جو صحابی رسول تھے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس نے تعظیماً زید بن ثابت کے گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا، فقال زید بن ثابت لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی آپ یہ تو نہ کریں، مجھے آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کریں، تعظیم کیا کریں۔ فقبل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یدہ، زید بن ثابت نے عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کا بوسہ لیا، وقال ہکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یوں تعظیم کا سلوک کیا کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم اور احترام کا معاملہ کرنے والے حضرات تھے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں جو چند شخصیات نہایت ہی نمایاں تھی، ان کا اہل بیت کے ساتھ تعظیم اور احترام کا معاملہ کچھ اور تھا، اور اہل بیت کا بھی ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کچھ اور تھا۔ ان میں سے سب سے عظیم شخصیت، سب سے نمایاں شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ہاں کیا مقام رکھتے تھے، یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں کہوں گا، شیعوں کی مشہور کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال
اور فرامین کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے ان کے ہاں. اور وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا للہ در فلاں قوم اود وداوى العمد قوم الاود وداوى العمد واقام السنة وخلف البدعة. فلاں نے کمال کر دیا، فلاں نے کمال کر دیا کہ جو لوگ ٹیڑے تھے ان کو سیدھا کر دیا، جو بیمار تھے ان کو دوا دے دی، سنتوں کو قائم کر لیا، بدعات کو پیچھے دکھیل دیا. اقام السنت، سنتوں کو قائم کیا، وخلف البدعۃ، بدعات کو دکھیل دیا. ذهب نقی الثوب قلیل العیب، یہاں دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ ان کا دامن پاک اور صاف تھا، ان کے اوپر کوئی عیب کا داغ دبا نہیں تھا. اور فرمایا اصحاب خیرہا وسبق شرہا، خلافت ملی تو خلافت کی تمام تر بھلائیاں انہوں نے حاصل کر لی، اور خلافت کی شر اور برائی سے اپنے دامن کو بچا کے لے گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں للہ در فلاں. فلاں سے کون سا بندہ مراد ہے؟ کوئی بندہ مطالعہ کر کے دیکھ لے. نہج البلاغہ کے اکثر شارحین کہتے ہیں کہ یہاں فلاں سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ٹیڑوں کو سیدھا کر دیا، بیماروں کو دوا دی. ٹیڑے کون تھے؟ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، مسیلمۃ الکذاب کے پیروی کرنے والے تھے. اس وقت جو فتنے سر اٹھا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی جرأت اور استقامت کے ساتھ فتنوں کو سیدھا کر دیا تھا. وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا معاملہ، بلکہ تعلقات کی عروج کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کے درمیان باہم رشتہ داریاں کیسی ہوتی تھیں. میرے بھائیو، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی خاندان سے رشتہ لینا ہوتا ہے یا کسی کو رشتہ دینا ہوتا ہے تو اس کی کس قدر تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے. اگر کسی خاندان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، رشتہ نہیں دیا جاتا. کسی خاندان کے بارے میں معمولی درجے کی بدگمانی ہو، پورے خاندان والوں کو رشتہ نہیں دیا جاتا کہ یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے. لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے درمیان رشتہ داریاں کیسے قائم ہو چکی تھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے درمیان بعد نہیں تھا بلکہ حد درجے کے قرب کا تعلق تھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سب سے پہلی رشتہ داری تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قائم ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یہ کون سی بیٹی تھی؟ یہ عام بیٹی نہیں تھی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کسی نے پوچھا ای الناس احب الیک، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ای الناس احب الیک، یہ پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ، بغیر کسی سوچے سمجھے، سوچا بھی نہیں، قال عائشہ، فرمایا ہاں عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا من الرجال، میں نے خواتین کی بات نہیں کی تھی، میں نے مردوں کی بات کی تھی. قال ابوہا، او عائشہ محبوب پوری دنیا میں، اگر آپ مردوں کی بات کرتے ہیں تو عائشہ کے باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام کبھی کبھار ہدایہ بیچتے تھے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے پاس کب ہوگی.
جب حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس دن ہدایہ بیچتے تھے خاص طور پہ. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس دن حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پہ نشاط اور سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اسی دن خاص طور پہ ہدایہ بھیجا کرتے تھے. تو باقی ازواج مطہرات کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ جب ہمارے پاس رسول اللہ کی باری ہوتی ہے کوئی ہدیہ نہیں بیچتا, عائشہ کے پاس باری ہوتی ہے تو ان کے پاس پھر لوگ ہدایہ بھیجتے رہتے ہیں. تو تمام ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ صحابہ کرام کو فرمائیں کہ وہ کسی بھی دن ہدیہ بھیجا کریں, رسول اللہ کسی بھی زوجہ کے پاس ہوں تو ہدیہ بھیجا کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی نمائندہ بن کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آپ نے خاموشی اختیار کر لی. حضرت ام سلمہ نے پھر وہی بات کر لی, آپ نے پھر خاموشی اختیار کر لی. جب تیسری مرتبہ یہ بات کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذیننی فی عائشہ, لا تؤذیننی فی عائشہ. ام سلمہ عائشہ کے سلسلے میں مجھے ایذا نہ پہنچاؤ, مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. فواللہ, پس قسم ہے خدا کی کہ ما نزل من السماء وحی وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِ عائشہ تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تم میں سے کسی اور زوجہ کے بستر میں ہوتا اور اس پہ کوئی وحی نازل ہو چکی ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. صرف عائشہ ایسی خاتون ہے کہ میں ان کے بستر میں ہوتا ہوں, اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ کے بستر میں میرے پاس وحی نہیں بھیجتا, حضرت عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو وحی آتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرق کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام بھی یہی فرق کرتے ہیں, لہٰذا آپ مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ پہنچے. سب سے پہلا رشتہ یہ قائم ہوا. اچھا, اب دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں ایک لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور خاندان اس لڑکی سے پریشان ہو تو دوبارہ اس خاندان میں رشتہ لینے کا سوچتے بھی نہیں ہے. کوئی بندہ مشورہ بھی دے وہ کہتے توبہ توبہ, ہم دوبارہ سوچتے بھی نہیں ہے, ایک رشتہ ہم نے لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اہل بیت کے ہاں ناپسندیدہ تھا, اہل بیت ان سے خوش نہیں تھے, تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد اولاد ابی بکر میں سے اس خاندان نے پے در پہ مسلسل رشتے کیوں لیے؟ ایک رشتہ اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد میں رشتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ نکاح کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نکاح ہوا تھا. نواسے کو پتا تھا کہ میرے نانا نے جس گھر کے رشتے کو اپنے لیے پسند کیا میں بھی اپنے لیے اسی گھر کے رشتے کو پسند کرتا ہوں. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے تھے قاسم بن محمد بن ابی بکر. قاسم کی ایک بیٹی تھی ام فروہ رحمہ اللہ تعالی کا رشتہ ہوا محمد الباقر بن زین العابدین. امام زین العابدین رحمہ اللہ کے صاحبزادے محمد بن باقر کے ساتھ رشتہ ہوا. ام فروہ کا جو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی تھی. اور پھر محمد بن الباقر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کو آج امام جعفر صادق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین, میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں لیکن ایک جہت سے نہیں, دو اطراف سے ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں. یہ باقاعدہ امام جعفر صادق کا اقرار ہے کہ میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں, اور یہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ایک جہت سے نہیں ہے بلکہ دو جہات سے ہے. دو جہات سے کیسے ہے؟ ام فروہ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی, اور اسی طرح یہی ام فرما
अस्मा बिनत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी भी थी। गोया कि कासिम और अस्मा का निकाह हुआ था। कासिम जो थे अबू बकर सिद्दीक के पोते थे, अस्मा अबू बकर सिद्दीक की पोती थी और बेटी सी थी। उनका आपस में निकाह हुआ, उनसे पैदा हो गई उम्मे फरवा। इसलिए इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक का बेटा हूं, दो जिहाद से बेटा हूं, उनकी औलाद में से हूं। और ये जाफर सादिक के जो वालिद थे मोहम्मद अल बाकिर रहमहुल्लाह ताला, ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में शियों की मशहूर किताब कश्फुल गुम्मा में लिखा हुआ है। कश्फुल गुम्मा एक तो हमारे अकाबिर की किताब है, एक उनकी किताब अली बिन ईसा की किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि इमाम मोहम्मद अल बाकिर से किसी ने पूछा कि तलवार पर सोने और चांदी के साथ नक्शो निगार करना जायज़ है या नाजायज़ है? उन्होंने फरमाया कि जायज़ है। पूछा दलील किया है? जवाब दिया कि दलील यह है कि अबू बकर बिन सिद्दीक की तलवार पर सोने और चांदी के साथ नक्शो निगार किया गया था, अगर नाजायज़ होता तो वो कभी न करते। गोया कि उन्होंने अबू बकर सिद्दीक के उस अमल को अपने लिए हुज्जत तस्लीम कर लिया। तो साइल ने कहा कि वह अंता तक़ूलु लहू अस्सिद्दीक, आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? यानी वो हैरान हो गया कि खानदानी नबूवत के बारे में तो हमने सुना है कि वो अबू बकर से नाराज थे, अबू बकर ने ज्यादतियां की थी, तो आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो जब सुना तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और सीधे होके खड़े हो गए और फरमाया कि नअम अस्सिद्दीक, नअम अस्सिद्दीक, नअम अस्सिद्दीक व मन लम यकुल हो सिद्दीक फला सद्दक़हुल्लाहु इला यौमिल आखिरत। मैं कहता हूं कि हाँ वो सिद्दीक है, मैं कहता हूं हाँ वो सिद्दीक है, मैं कहता हूं हाँ वो सिद्दीक है। और जो बंदा उनको सिद्दीक न कहे, अल्लाह क़ियामत तक उस बंदे की तस्दीक न करे और उसकी सदाकत को तस्लीम न करे। मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकिर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। तो ये उम्मे फरवा मोहम्मद अल बाकिर के निकाह में थी, उससे इमाम जाफ़र सादिक पैदा हुए। और दूसरी जानिब उम्मे फरवा की एक बहन थी उम्मे हकीम बिनत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, और उनसे वो फिर हज़रत इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब के निकाह में आ गई। वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई जाफ़र बिन अबी तालिब के पोते के निकाह में आ गई। तो गोया कि ख़ानदान में एक रिश्ता जाने के बाद वही ख़ानदान के लोग और रिश्ते मांगते हैं और एक तसलसल रिश्तेदारियों का कायम हो जाता है। यहाँ से मालूम होता है कि नाराज़गी कोई नहीं थी, खामखा में तारीख़ के मसख़ शुदा हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर फिर हम इनके बारे में ये राय कायम करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी अजीम शख्सियत हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ानदानी नबूवत के यहाँ मकाम किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अबू बकर अबसी कहते हैं कि दौरे हज़रत उमर की खिलाफत का ज़माना था, वो ऊँटों के बाड़े में तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान गनी भी साथ थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। दोनों हज़रात ऊँटों के बाड़े में साथ चले गए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दर हकीकत ऊँटों के बाड़े में ऊँटों का रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे थे। हज़रत उस्मान को लिखवा रहे थे, इतने ऊँट हैं, इनकी उम्र इतनी हैं, रंग इतने हैं, ये लिखवा रहे थे। अब इस दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साए में बैठे हुए थे और हज़रत उमर धूप में खड़े होकर उनको लिखवा रहे थे। हज़रत उस्मान लिख रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे कि हज़रत उमर एक एक ऊँट का रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं ताकि कोई ऊँट दाएँ बाएँ न चला जाए। जब वो देख रहे थे तो बाद में हज़रत उस्मान से कहने लगे, उस्मान आपने कुरान मजीद में वो वाक़या पढ़ा है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने वालिद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था, इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, जिसको आप अपना मजदूर रखें वो कवी भी है और वो अमानतदार भी है। जब ये अल क़वियुल अमीन का लफ्ज़ बोला फिर हज़रत उस्मान को फरमाने लगे, हज़रत उमर की तरफ इशारा किया, वहादा हुवल क़वियुल अमीन, ये कवी भी है और अमीन भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत अता फरमाई है, कुव्वत ऐसी
کہ قیصر اور کسرا اپنے اپنے محلات میں ان کا نام سن کے کام جایا کرتے تھے، اور امین ایسے کہ ایک ایک اونٹ کا ریکارڈ کیسے رکھ رہے ہیں اور کیسے درست کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید دھوپ میں کہیں بھاگے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا اینا تذہب یا امیر المؤمنین، اس شدید گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ندّا ابل الصدقہ وانا اطلبہ، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے اور میں اس اونٹ کی تلاش میں بھاگا جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے جب دیکھا امیر المؤمنین آپ خود جا رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھیج دیتے، کسی غلام کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب میں نے دینا ہے، ذمہ داری میری بنتی تھی، لہٰذا میں ہی اونٹ کے پیچھے بھاگتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد اضللت الخلفاء بعدک، امیر المؤمنین آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ اپنے بعد والے خلفاء کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ بعد والے خلفاء کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، کیا مانا کہ اب آپ نے اتنا مجاہدہ کر لیا تو بعد والے خلفاء تو اتنا مجاہدہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے بڑی مشقت کی بات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، لو ذہب عناقا بشاط الفرات، اگر فرات نہر کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی کہیں دائیں بائیں ہو جائے لأخذ بها عمر بن الخطاب، اس کی وجہ سے بھی عمر بن الخطاب کی پکڑ ہوگی۔ یعنی ان کو احساس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کا تعین فرمانا چاہا، لیکن اس میں حضرات صحابہ کرام کی تائید بھی ضروری تھی۔ ایک کاغذ پہ نام لکھا اور وہ کاغذ بند کر دیا۔ حضرت عثمان کو بلایا کہ عثمان اس کاغذ میں ایک نام لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم، یہ کاغذ لے لو اور حضرات صحابہ کرام کو اکٹھا کر دو اور حضرات صحابہ کرام سے کہہ دو کہ یہ ایک نام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد کے خلیفہ کا متعین کیا ہے۔ کیا تم لوگ ابوبکر صدیق کے اس تعین کی تائید کرتے ہو؟ تم ابوبکر کے ساتھ ہو ان کے فیصلے میں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، کاغذ ہاتھ میں تھا، لپٹا ہوا تھا، فرمایا کہ لوگو ابوبکر صدیق نے مجھے یہ کاغذ دیا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ کاغذ میں کس کا نام ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی تائید حاصل کر لو، کہ وہ تائید کریں، پھر اس کے بعد ہم اس نئے نام کا اعلان کریں گے کہ آپ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں، لیکن مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لا نرضى الا بعمر، نہیں ہم اس طرح تائید نہیں کر سکتے، ہم راضی نہیں ہیں نئے خلیفہ پر، صرف حضرت عمر کا نام اگر ہو تو ہم راضی ہیں، لا نرضى الا بعمر، عمر کے علاوہ ہم کسی اور کے نام پہ راضی نہیں ہیں۔ اور جب لوگوں نے دیکھا وہ بندہ جو آواز لگانے والا وہ کون تھا، پتہ چلا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی وہ واحد شخصیت تھے جس نے واضح الفاظ میں کہا کہ عمر کے علاوہ ہم کسی اور کے نام پہ راضی نہیں ہوں گے۔ ایک طرف تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان کس قدر اعتماد کی فضا تھی، اور دوسری جانب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو انتخاب تھا وہ حضرت علی کا بھی انتخاب تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے رائے کے درمیان موافقت اور مناسبت کس قدر زیادہ تھی۔ اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ہاں قابل احترام اور قابل تعظیم تھے، تو وہاں پہ خاندان نبوت کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اور رشتہ داریوں میں سب سے زیادہ مشہور اور شہرہ آفاق رشتہ داری ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا،
اور دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لیا بھی تھا، اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح احادیث، تاریخ کے صحیح حوالے اس پر بین گواہ ہیں، بین دلیل ہیں کہ واقعی یہ رشتہ ہو چکا تھا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ جن لوگوں کو اس رشتے پہ ناراضگی ہے وہ لوگ اس کی تعبیر بہت غلط انداز سے کرتے ہیں، چنانچہ وہ طبقہ کئی مرتبہ اس رشتے کے حوالے سے اس قدر نام موافق الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں تو آپ کے سامنے زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جبراً یہ رشتہ لیا گیا ہے۔ کیا حضرت علی کی شان کے لائق ہے اس طرح بات کرنا؟ کیا وہ لوگ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیس نہیں کرتے کہ حضرت علی مجبور ہو گئے، ان کو مجبور کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، انہوں نے مجبوراً یہ کام کیا ہے۔ آج کوئی بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اور بندہ اس طرح زبردستی کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح کمزوری کا مظاہرہ میں نہیں کر سکتا۔ میں بے غیرتی کا لفظ نہیں بولتا، میں کمزوری کا لفظ بولتا ہوں کہ میں اس طرح کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت علی جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، سب سے بڑا طاقتور کہتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی یہ رشتہ لیا گیا، کرتے تم کیا ہو ظالمو، تم کن کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور اسی بیوی سے زید بن عمر بن خطاب پیدا ہو گئے، اور زید بن عمر بن خطاب یہ فرمایا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین، میں دو خلفاء کا بیٹا ہوں، میں علی کا نواسا ہوں اور عمر کا بیٹا ہوں۔ علی میرے نانا خلیفہ اور عمر میرے والد خلیفہ۔ اور ان کی جو والدہ تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عجیب خاتون تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا خاوند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مارا گیا اور پھر وہ شہید ہو گئے، اور انہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، خنجر مارا گیا تو شہید ہو گئے۔ اور انہی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی یہی بیٹے زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی فجر کی نماز کے وقت کہیں اور لوگ آپس میں لڑ جگڑ رہے تھے، یہ درمیان میں آئے چھڑانے کے لیے، وہ تلوار چلی اور ان کو لگی، وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ فجر کے وقت کا میرے ساتھ کیا عداوت ہے، میرا خون شہید ہو گیا فجر کے وقت، میرا والد شہید ہو گیا فجر کے وقت، میرا بیٹا شہید ہو گیا فجر کے وقت، اور اللہ کی شان کی یہی ام کلثوم فجر کے وقت کسی حادثے میں خود شہید ہو گئی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ میرے بھائیو، میں اس وقت جو رشتہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، میں کون سی رشتہ داریاں بتاتا ہوں؟ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو ان حضرات کی آپس کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے بیٹوں کی رشتہ داریاں ہیں یا پوتوں کی رشتہ داریاں ہیں۔ پوتوں سے آگے میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ وہ سلسلہ پھر اتنا طویل ہو جائے گا، وہ رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ نشست اس کے لیے نامکمل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر تیسرے عظیم شخصیت تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت کے ساتھ جو رشتہ داری تھی وہ تو ممتاز اور منفرد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، وفات پا گئی، پھر دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، وہ وفات پا گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ لوگ داماد کو ایک رشتہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کا، لیکن داماد بیٹی کا خیال نہیں رکھتا، خدا نخواستہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے، دوبارہ داماد کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، انہوں نے ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھا، ہماری بیٹی کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بیٹی کا رشتہ دیا، وفات پا گئی، پھر فرمایا لو کانت عندی مئۃ بنات لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ،
اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں حضرت عثمان کو ایک ایک کر کے 100 کے 100 بیٹیاں رشتے میں دے دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کے شیعوں کی مشہور کتاب مسالک الافہام میں لکھا گیا ہے کہ وزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ عثمان وکذالک زوج ابنتہ زینب ابی العاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی عثمان کو دی، اگلی بیٹی ابو العاص بن ربیع کو دی۔ وکذالک زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمر بن الخطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن الخطاب کے ساتھ کیا۔ وتزوج عبداللہ بن عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت الحسین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان نے حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ وہی فاطمہ تھی جو ام کلثوم بنت علی کی بھتیجی لگتی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ زُبَيْرَ اختہا سکینہ، اور مصعب بن زبیر نے ان کی بہن سکینہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ بَنِي ہاشم، اور یہ سارے کے سارے بنو ہاشم کے علاوہ تھے۔ گویا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رشتوں کا ایک تسلسل تھا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح اس میں حضرت علی کی اولاد میں ہوا تھا، اور مروان بن عبداللہ بن عمر کا نکاح، عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح، یہ بھی حضرت علی کی اولاد میں ہوا تھا۔ تو آگے مورخین پھر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو کل رشتے ہوئے تھے ان رشتوں کی تعداد 18 ہے۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو باپ موجود تھے یا بیٹے یا پوتے، 18 رشتے تھے، اور 18 میں سے صرف اور صرف حضرت علی کے خاندان میں 13 رشتے ہوئے تھے بنو امیہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا آپس میں الفت اور محبت کا تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کا یہ تسلسل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کا ادراک کریں، اور یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ لوگ ان دونوں کو یوں ثابت کرتے ہیں گویا کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہنے والے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں رہنے والے، یہ ظلم اور زیادتی ہے ان قدسی شخصیات کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، حقائق کو جانیں، اور سب کچھ سوشل میڈیا پہ دستیاب نہیں ہوتا، کتابوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم براہ راست کتابوں سے استفادہ کریں یا پھر اپنے مسلک کے علماء کے پاس جا کے ان سے پوچھ لیا کریں۔ فقط سوشل میڈیا پہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہونا اپنی عاقبت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔